الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ یہ ہمارے عزیز ہیں سادات سماجی تحریک سے تعلق ہے نور حسن شاہ صاحب۔ انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا ہے کہ ہمارے ہاں معمول ہے کہ ہر شب جمعے کو اکٹھے ہو کر درود شریف پڑھا جاتا ہے گٹھلیوں پر، اس کا پڑھنا کیسا ہے؟ اجتماعی طور پر ہر جمعرات کو درود شریف کا پڑھنا کیسا ہے؟ اور کہا کہ جب درود شریف پڑھا جاتا ہے ساتھ میں موبائل وغیرہ پر نعت وغیرہ لگا دی جاتی ہے، پس منظر میں اس کی آواز آتی ہے اور درود شریف کا ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد دعا وغیرہ جو ترتیب ہے وہ ہوتی ہے۔ دیکھیں جی، درود پڑھنا افضل عبادت ہے، بہت بڑی تاکید اللہ پاک نے اس کی ارشاد فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں درود شریف پڑھنے کے بہت زیادہ ترغیب آئی ہے، یعنی قرآن اور حدیث میں آپ دیکھیں گے تو جن عبادتوں پر بہت زور دیا گیا ہے ان میں درود شریف بھی ہے، اور بالخصوص جمعے کے دن درود شریف پڑھنا اور جمعے کی رات کو پڑھنا، احادیث میں اس کی بہت سی فضیلتیں منقول ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جمعے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پیش کیا جاتا ہے، اور روایات کے مطابق جو شخص 80 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ بہت سے اس قسم کے مختلف الفاظ موجود ہیں کہ جمعے کے دن درود پڑھنے کے کتنے فضائل ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ اجتماعی طور پر اس طرح درود پڑھنا، اکٹھے ہو کر سب کا گٹھلیوں پر پڑھنا، تو یہ تو منقول نہیں ہے، یہ مجرب ہو سکتا ہے بزرگوں کا، اور اس کے جو مجربات ہوتے ہیں بزرگوں کے اس کو پڑھنا جائز ہے، اور ثواب کا باعث بھی ہو سکتا ہے یہ کہ آپ درود شریف پڑھیں گے، اس کے فضائل ہیں، اس کی برکتیں ہیں، ان سے ضرور اللہ پاک آپ کو مستفید فرمائیں گے۔ لیکن اس چیز کا خیال رہے کہ جو چیز منقول نہ ہو اس کو لازمی سمجھے بغیر پڑھنا چاہیے، دین کا حصہ سمجھے بغیر اس کو کرنا چاہیے، یعنی اس کو دین کا حصہ بندہ نہ سمجھے، لازمی نہ سمجھے، اور پڑھتا ہے اجتماعی طور پر بلند آواز سے پڑھتے ہیں کہ آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو ایک بات انہوں نے کی کہ نعت شریف لگائی ہوتی ہے، اب نعت شریف کے سننے کے بھی فوائد ہیں، ثمرات ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جب آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں تو درود شریف ایک تو پڑھنا ہے، رٹنا ہے، ایک ہے کہ دل سے پڑھنا، مفہوم سے پڑھنا، اس کا ذہن میں ہو کہ اللہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اے اللہ ان پر برکت نازل فرما، درود و سلام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب یہ بندہ دل کی حاضری سے پڑھتا ہے، خشوع اور خضوع سے پڑھتا ہے۔ اب اگر اس میں دھیان کسی طرف اور طرف ہوگا تو یہ ساری توجہ ختم ہو جائے گی، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے، نعت وغیرہ اس ٹائم نہ لگائی جائے اور اس کے بغیر اس کو پڑھا جائے، اور کبھی کبھی اس کو ترک بھی کر دیں، مستقل ہر جمعرات کو نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے جو عوام الناس ہیں وہ لوگ سمجھیں گے کہ ایسا کرنا کوئی لازمی ہے، ضروری ہے، یہ دین کا حصہ ہے، تو کبھی کبھی ترک بھی کر دیں، اور لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات ڈالیں کہ ایسا کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن کریں گے تو بڑا یہ ثواب کا کام ہے، اور درود شریف کے پڑھنے کے جو فوائد ہیں، ثمرات ہیں، انشاءاللہ وہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔